اگر ایک قاتل بھاری عدالت میں اپنا جرم قبول کر لے، رو رو کر معافی مانگے، لیکن جج کا قلم اس وقت کاغذ پر نہ چل رہا ہو، تو قانون کی نظر میں اس قبولیت کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ بالکل صفر۔ صحیح کہا آپ نے۔ انصاف صرف آواز سے نہیں بلکہ لکھے ہوئے لفظوں سے ہوتا ہے۔ عام طور پر جب کسی عدالتی کارروائی کے بارے میں سوچا جاتا ہے تو ذہن میں ایک بھرا ہوا کمرہ آتا ہے، ایک گواہ جو قسم کھا رہا ہے، یا وکیل کی دھواں جرا اور ایک انتہائی جذباتی ماحول۔ ہاں، مگر ہم اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے جو اس وقت وہاں سب سے زیادہ اہم ہو رہی ہوتی ہے۔ یعنی وہ اہم چیز کوئی شور شرابہ نہیں ہے، وہ دراصل ایک جج یا میجسٹریٹ کے قلم کی آواز ہے۔ بالکل، جو کچھ ہوا میں بولا گیا قانون کی نظر میں اس کی اہمیت تب تک نہیں ہے جب تک اسے کاغذ پر ایک مخصوص طریقے سے قلم بند نہ کیا جائے۔ ٹری کی طرح ہے جہاں انسانی جذبات اور واقعات کو کاغذی دستاویز میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ اور اسی تبدیلی کے پورے عمل پر آج ہماری اس گہری تحقیق کا دار و مدار ہے۔ آج اس تحقیق کے لیے ہمارے پاس 1898 کے کوڈ آف کرمنل پروسیجر یعنی ضابطۂ فوجداری کے ٹیکسٹ، اس پر لکھی گئی کامنٹریز اور تاریخی عدالتی فیصلوں کا ریکارڈ موجود ہے۔ اور خاص طور پر ہم اس کوڈ کا چیپٹر 25 دیکھ رہے ہیں آج۔ ہاں، چیپٹر 25۔ اس تحقیق کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ عدالت میں گواہی صرف سنی نہیں جاتی، بلکہ اسے باقاعدہ ریکارڈ کرنے کے انتہائی باریک اور سخت قانونی طریقے کیا ہیں۔ یہ بظاہر تھوڑا دستری یا کلیریکل سا کام لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کسی کی آزادی یا عمر قید کا پورا فیصلہ کھڑا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے ڈیٹیل میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ بنیادی اصول کیا ہے جس کے بغیر کسی گواہی کا کاغذ پر درج ہونا شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اگر ہم بالکل بنیاد سے شروع کریں تو ضابطۂ فوجداری کا سیکشن 353 اور 354 اس کارروائی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور اٹل اصول یہ ہے کہ گواہی ہمیشہ ملزم کی موجودگی میں لی جانی چاہیے۔ موجودگی میں یعنی جب گواہ بول رہا ہو تو ملزم وہاں سامنے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی رسم نہیں ہے۔ تاریخ میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جہاں بادشاہوں کے دور میں یا کولونیل وقتوں میں بند کمروں میں خفیہ گواہیاں لی جاتی تھیں۔ اچھا، جہاں انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کے خلاف کس نے کیا بولا ہے، بالکل پتہ ہی نہیں ہوتا تھا اور اسے سزا سنا دی جاتی تھی۔ اس قانون نے یہ طے کر دیا کہ انصاف کا سامنا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہوگا۔ جب ایک گواہ جھوٹ بولنے لگتا ہے نا، تو ملزم کی موجودگی اور اس کی اغوری اس گواہ پر ایک بڑا نفسیاتی دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ہے جیسے فرض کیا جائے کہ ایک اسکول کا پرنسپل کسی بچے کو سزا دینا چاہتا ہے، لیکن اس بچے کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کے خلاف کس نے کیا بولا ہے اور اسے اپنے دفاع کا موقع ہی نہ ملے۔ ہاں، بڑا اچھا موازنہ ہے۔ انسان کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے خلاف لگنے والے الزامات کو سنے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہتا ہوں اس بات پر۔ اگر ایک ملزم انتہائی خطرناک ہے یا عدالت میں شور مچا رہا ہے اور یا فرض کریں شدید بیمار ہے، تو ایسی صورت میں تو عدالتی کارروائی رک جانی چاہیے اگر اس کی موجودگی اتنی لازمی ہے۔ نہیں، دیکھیں، قانون اس معاملے میں اندھا نہیں ہے۔ سیکشن 353 واضح کرتا ہے کہ اگر کسی خاص وجہ سے، جیسا کہ شدید بیماری ہو گئی یا ملزم نے عدالت کا ماحول خراب کر دیا، شور مچا رہا ہے وہاں، ہاں بالکل، تو اسے عدالت آنے سے استثناء یعنی ڈسپینس ود کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر اس کے پلیڈر یعنی اس کے وکیل کا وہاں موجود ہونا لازمی ہے۔ اچھا، وکیل وہاں موجود ہوگا۔ وکیل ملزم کی قانونی آنکھ اور کان بن کر وہاں کھڑا ہوتا ہے۔ مقصد صرف فزیکل موجودگی نہیں ہے، بلکہ اس دفاع کے حق کو محفوظ رکھنا ہے۔ کوئی بھی لفظ ایسی فضا میں نہیں لکھا جائے گا جہاں ملزم کا دفاع کرنے والا موجود نہ ہو۔ یعنی موجودگی تو لازمی ہو گئی، یہ تو طے ہو گیا۔ لیکن اب ایک بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب میجسٹریٹ لکھنا شروع کرے گا تو کیا ہر چھوٹے کیس میں بھی وہ گھنٹوں بیٹھ کر ایک ایک لفظ لکھے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا عام طور پر۔ کیونکہ دیکھیں، ایک میجسٹریٹ کے پاس دن میں چوری، لڑائی جھگڑے اور چھوٹے موٹے دھوکے بازی کے درجنوں کیسز آتے ہیں۔ اگر وہ ہر گواہ کی پوری کہانی لفظ با لفظ لکھنے بیٹھ جائے تو نظام تو وہیں رک جائے گا نا؟ وہیں رک جائے گا اور کیسز کا ڈھیر لگ جائے گا۔ یہاں سے ہم قانونی نظام کی ایفیشنسی اور اس کی باریک بینی کے درمیان ایک زبردست توازن دیکھتے ہیں۔ عدالتی نظام میں میجسٹریٹس کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں۔ درجے؟
یعنی فرسٹ اور سیکنڈ کلاس وغیرہ؟ بالکل، فرسٹ اور سیکنڈ کلاس میجسٹریٹس جو عام طور پر چھوٹے جرائم اور ڈسپیوٹس دیکھتے ہیں جہاں سزائیں کم ہوتی ہیں، ان کے لیے سیکشن 355 بنایا گیا ہے۔ اچھا، سیکشن 355 کیا کہتا ہے؟ جب یہ میجسٹریٹس ان مخصوص کیسز کی سنوائی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ گواہ کا بولا ہوا ہر ایک لفظ تحریر نہیں کرتے، اس کے بجائے وہ اس گواہی کے نچوڑ یا سبسٹنس کا ایک میمورینڈم تیار کرتے ہیں۔ میمورینڈم یعنی ایک خلاصہ؟ ہاں، خلاصہ یعنی گواہ جو کچھ بول رہا ہے ساری ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ کر میجسٹریٹ ساتھ ساتھ اس کا ایک خلاصہ اپنے پاس درج کرتا جاتا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ صرف گواہ کا بولنا کافی نہیں ہے، جج کا قلم کیسے چلتا ہے یہ تک قانون میں درج ہے۔ اچھا، ہاں، یہ میمورینڈم میجسٹریٹ کو اپنے ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے اور اس پر اپنے دستخط کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ یہ سن کر تو مجھے یونیورسٹی کے ان لیکچرز کی یاد آ گئی جہاں پروفیسر لگاتار بول رہا ہوتا ہے اور انسان پروفیسر کا ہر ایک لفظ کاپی پر چھاپنے کے بجائے صرف اہم پوائنٹس یعنی ایک میمورینڈم نوٹ کر لیتا ہے تاکہ اصل مفہوم محفوظ رہے۔ ہاں، بالکل ویسا ہی عمل ہے۔ دیکھیں، ایک یونیورسٹی کا لیکچر اور ایک کرمنل ٹرائل میں فرق ہے۔ ایک جج دن میں 50 کیسز سن رہا ہے، اگر میجسٹریٹ لگاتار کیسز سن کر تھک گیا ہے، اس کے ہاتھ میں درد ہے یا کوئی جسمانی مجبوری ہے تو کیا ہوگا؟ یہ بہت پریکٹیکل مسئلہ ہے۔ ہاں، تو اگر وہ خود نہیں لکھ سکتا تو کیا کیس روک جائے گا؟ اور اگر وہ کسی عام کلرک کو ڈکٹیٹ کروا رہا ہے تو کیا ایک اہم ڈیٹیل چھوٹ جانے کا بڑا خطرہ نہیں پیدا ہو جاتا وہاں؟ اس کا حل بھی موجود ہے۔ سیکشن 355 کا سب سیکشن 3 اس بات کا جواب دیتا ہے۔ اگر میجسٹریٹ کسی بھی وجہ سے اپنے ہاتھ سے یہ میمورینڈم نہیں لکھ سکتا تو اسے سب سے پہلے اس ناقابلیت کی وجہ ریکارڈ پر لکھنی ہوگی۔ یعنی اسے لکھنا ہوگا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے۔ بالکل، کہ اسے تھکاوٹ ہے یا چوٹ لگی ہے، جو بھی وجہ ہو۔ اس کے بعد وہ یہ میمورینڈم کھلی عدالت میں یعنی اوپن کورٹ میں ڈکٹیٹ کروائے گا۔ اوپن کورٹ؟ یہ کھلی عدالت والی بات بڑی اہم لگ رہی ہے مجھے یہاں۔ انتہائی اہم۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ لکھوایا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہو، ملزم، وکیل اور عوام سن سکیں کہ جج کلرک کو آخر لکھوا کے آ رہا ہے۔ اچھا، تاکہ کوئی فرق نہ آئے؟ بالکل۔ اگر جج نے گواہ کی کسی اہم بات کو نظر انداز کر کے ڈکٹیٹ کیا تو وکیل وہیں ٹوک سکتا ہے کہ جناب گواہ نے وقت 8 بجے بتایا تھا، 9 بجے نہیں۔ صحیح۔ اور سنیے، ڈکٹیٹ کروانے کے بعد بھی میجسٹریٹ کو اس ڈاکیومنٹ کو پڑھ کر اپنے سائن کرنے ہوتے ہیں تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ کلرک نے غلط لکھ دیا تھا۔ یعنی ذمہ داری پوری طرح جج کی اپنی رہتی ہے اینڈ میں بھی؟ جی، ذمہ داری اس کی ہے۔ اس کے علاوہ سیکشن 358 ان میجسٹریٹس کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ اگر انہیں لگے کہ ایک چھوٹا کیس بھی بہت پیچیدہ ہو گیا ہے تو وہ تفصیل میں جا سکتے ہیں۔ بالکل، وہ اس مختصر میمورینڈم کے بجائے تفصیلی طریقہ اپنا سکتے ہیں۔ یہ تو سمجھ آ گیا کہ چھوٹے کیسز میں ایک تیزی ہے، ایک ایفیشنسی ہے تاکہ کیسز کا پہاڑ ختم ہوتا رہے، لیکن جہاں معاملہ سنگین ہو وہاں عدالت اپنی پوری باریک بینی کا استعمال کرتی ہوگی۔ ضرور کرتی ہے۔ اگر کیس سیشنز کورٹ کا ہو، سیشنز کورٹ جہاں قتل، ڈکیتی یا عمر قید جیسے انتہائی سنگین کیسز سنے جاتے ہیں، وہاں تو کسی انسان کی زندگی اور موت کا سوال ہوتا ہے نا۔ وہاں تو ایک ایک لفظ کا وزن ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، وہاں زبان کا مسئلہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے۔ اگر گواہ سندھی، پشتو یا بلوچی بول رہا ہے اور ریکارڈ کسی اور زبان میں بن رہا ہے تو کہانی تو بالکل بدل سکتی ہے۔ ترجمے میں تو مسئلے آتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان بڑے ٹرائلز اور اہم انکوائریز کے لیے سیکشن 356 اور 357 کو وضع کیا گیا۔ یہاں میمورینڈم یا خلاصے سے کام نہیں چلتا۔ ان بڑے ٹرائلز میں گواہی لفظ بلفظ تحریر کی جائے گی اور یہ عدالت کی زبان میں ہوگی۔ اگر گواہ انگلش میں بول رہا ہے تو میجسٹریٹ یا جج اسے اپنے ہاتھ سے انگلش میں درج کر سکتا ہے۔ مگر اگر ملزم کو انگلش نہیں آتی تو؟ اگر ملزم کو انگلش نہیں آتی یا کورٹ کی زبان انگلش نہیں ہے تو صرف انگلش میں ریکارڈ رکھ لینا کافی نہیں۔ اس گواہی کا ایک تصدیق شدہ ترجمہ یعنی اوتھینٹیکیٹڈ ٹرانسلیشن کورٹ کی زبان میں اس ریکارڈ کا لازمی حصہ بنے گا۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ تو مجھے بچپن کی اس ٹیلی فون گیم کی طرح لگ رہا ہے جہاں ایک شخص کے کان میں ایک بات بولی جاتی ہے اور آخری شخص تک پہنچتے پہنچتے وہ کچھ اور ہی بن جاتی ہے۔ ہاں، بہت حد تک ایسا رسک ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے نا،
عدالت میں ایک عجیب سا منظر ہے۔ ایک گواہ اپنی کسی علاقائی زبان میں جذبات کے ساتھ بول رہا ہے، جج اسے سن رہا ہے، اپنے دماغ میں پروسیس کر رہا ہے، اور پھر ریکارڈ کسی اور عدالتی زبان میں بن رہا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ ہوتا ہے تو بات کا وزن، اس کا لہجہ، اس کا اصل کانٹیکسٹ تو بدل سکتا ہے نا۔ یہ تو انصاف کے لیے بہت بڑا خطرہ لگتا ہے مجھے۔ ایسا کیوں کیا گیا آخر؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو اسے سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا تاریخ میں جانا ہوگا۔ یہاں دی کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کی تاریخ بہت اہم ہے۔ برٹش دور کی بات کر رہی ہیں آپ؟ بالکل، یہ قانون برٹش کولونیل دور میں بنایا گیا تھا۔ اس وقت کے بہت سے اعلیٰ ججز اور اپیلیٹ کورٹس کے مجسٹریٹس انگریز ہوتے تھے جو برِ صغیر کی مقامی زبانیں مثلاً پنجابی، سندھی یا بنگالی تواتر سے نہیں سمجھتے تھے۔ اچھا، ہاں، ان کو تو صرف انگلش آتی ہوگی۔ لیکن گواہ تو مقامی زبان میں ہی بولتا تھا نا، تو انہوں نے یہ نظام بنایا کہ نچلی عدالت کا میجسٹریٹ گواہی بھلے ہی مقامی زبان میں سنے، لیکن اس کا ایک اتھینٹیکیٹڈ ٹرانسلیشن یعنی تصدیق شدہ ترجمہ ایسی زبان میں ہونا چاہیے جو اوپر ہائی کورٹ میں بیٹھے ہوئے اعلیٰ ججز پڑھ اور سمجھ سکیں۔ ٹرانسلیشن میں نوانسز کا کھو جانا واقعی قانونی نظام کی سب سے بڑی پریشانیوں میں سے ایک رہا ہے ہمیشہ سے۔ اسی لیے سیکشن 356 کا سب سیکشن 2A اجازت دیتا ہے کہ اگر گواہی ایسی زبان میں ہو جو کورٹ کی زبان نہ ہو تو جج اسے اس کی اصل زبان میں درج کروا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کا آفیشیل ترجمہ لازمی لگانا ہوگا اسے۔ تو وہ گواہ کی بات کو بہتر پروسیس کر رہا ہے اس وقت۔ ایک یونیفارمٹی آ رہی ہے نظام میں، اور اس سے جج کی توجہ اس گواہی پر مرکوز رہتی ہے بجائے اس کے کہ وہ دماغ میں ٹرانسلیشن ڈکشنری کھول کر بیٹھا رہے۔ دراصل مقصد صرف یونیفارمٹی نہیں ہے بلکہ آگے اپیل کورٹ کا راستہ آسان کرنا ہے۔ سیکشن 357 میں اس کی مزید وضاحت ملتی ہے ہمیں۔ وہاں کیا لکھا ہے؟ وہاں پروونشل گورنمنٹ یعنی صوبائی حکومت کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی ضلع میں یہ طے کر سکتی ہے کہ جج گواہی کو اپنی مادری زبان یعنی مدر ٹنگ میں ہی ریکارڈ کرے گا۔ مادری زبان میں؟ ہاں، ادر جج کی اپنی مادری زبان اس گواہی کو درج کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو وہ گواہ کے بیان کی باریکیوں کو زیادہ بہتر انداز میں سمجھ کر کاغذ پر اتار سکتا ہے۔ صوبائی حکومت کا یہ فیصلہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ پورے صوبے میں یا کسی مخصوص علاقے میں عدالتی ریکارڈ کا ایک پراپر معیار ہو۔ صحیح، تاکہ ایک سٹینڈرڈ مینٹین رہے۔ بالکل۔ اگر کل کو یہ کیس اپیل کے لیے ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں جاتا ہے جہاں کے ججز شاید اس چھوٹے سے گاؤں کی زبان نہ جانتے ہوں تو ان کے پاس ایک صاف ترجمہ شدہ اور واضح ریکارڈ موجود ہوگا جس پر وہ انصاف مبنی فیصلہ کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر اپیل کورٹ کے جج کو ایک ایسی فائل مل جائے جس میں آدھی بات کسی علاقائی بولی میں ہو اور آدھی انگریزی میں، تو وہ بیچارہ انصاف کیا کرے گا؟ وہ تو ڈی کوڈنگ میں ہی پھنس جائے گا نا وہاں۔ وہی نا، سارا وقت اس میں لگ جائے گا۔ تو اب یہاں تک یہ طے ہو گیا کہ گواہی کس کی موجودگی میں لکھی جائے گی۔ چھوٹے کیسز میں خلاصہ بنے گا، بڑے کیسز میں پوری ڈیٹیل لکھی جائے گی، اور ترجمے کا کیا طریقہ ہوگا۔ لیکن ابھی بھی ایک تصویر مکمل نہیں ہوئی میرے دماغ میں۔ کون سی تصویر؟ یہ جو کچھ بھی کاغذ پر لکھا جا رہا ہے، آخر اس کی شکل کیا ہوگی؟ یعنی یہ دکھنے میں کیسا ہوگا؟ ایک پیج پر پیراگراف ہوں گے یا بلٹ پوائنٹس ہوں گے؟ اور اس سوال کا انتہائی دلچسپ جواب ہمیں اس چیپٹر کے آخری حصے میں ملتا ہے، یعنی سیکشن 359 میں۔ یہ سیکشن اس تحریر کے فارمیٹ کو واضح کرتا ہے۔ قانون بڑی صفائی سے کہتا ہے کہ گواہی عام طور پر سوال اور جواب یعنی کوسچن اینڈ آنسر کی شکل میں نہیں لکھی جائے گی۔ ہیں؟ سوال جواب نہیں ہوں گے؟ نہیں، اس کے بجائے یہ ایک نیریٹو یعنی ایک بیانیہ یا کہانی کی شکل میں درج ہوگی، یعنی گواہ کے بیان کو ایک مسلسل پیراگراف کی شکل میں لکھا جائے گا۔ ایک منٹ، یہ تو ہماری ایکسپیکٹیشنز کے بالکل الٹ ہے۔ ہاں، مجھے پتا تھا آپ یہ کہیں گے۔ اگر کوئی بھی ٹی وی ڈرامہ دیکھا جائے یا کسی فلم کا کورٹ سین یاد کیا جائے تو وہاں ہمیشہ ایک دھواں دھار قسم کے سوال جواب ہو رہے ہوتے ہیں۔ وکیل کہتا ہے تم اس رات کہاں تھے؟ گواہ پسینے میں ڈوب کر کہتا ہے میں گھر پر تھا۔ پھر وکیل چیخ کر کہتا ہے تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بالکل ایسی ہوتا ہے فلموں میں۔
تو یہ جو ایکشن اور ری ایکشن ہے، قانون اسے ایک ناول کے سیدھے سادے پیراگراف کی طرح لکھ رہا ہے۔ اس پر میرا بڑا سخت پش بیک ہے۔ جب ان سوالات اور جوابات کو ہٹا کر ایک سیدھی کہانی بنا دی جاتی ہے، تو کیا اس میں سے وہ دباؤ، وہ پریشر اور ان لیڈنگ کویسچنز کا اثر غائب نہیں ہو جاتا جو گواہ پر ڈالے گئے تھے؟ آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے۔ ایک گواہ نے ہچکچا کر جواب دیا یا پھر فوراً بول پڑا، یہ سب تو اس کہانی میں چھپ جائے گا۔ ایسا تو لگتا ہے جیسے حقیقت کی شکل بدل کر اسے آسان بنایا جا رہا ہے بس۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر قانون نے Q&A کے بجائے کہانی کی شکل کو کیوں بہتر سمجھا؟ دیکھیں، ٹی وی ڈراماز اور حقیقت میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ویسے یہ تو ہے۔ اصل عدالت میں گھنٹوں بلکہ بعض اوقات دنوں تک جرا یعنی کراس ایگزامینیشن چلتی ہے۔ وکیل ہزاروں چھوٹے چھوٹے سوالات پوچھتے ہیں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ آپ کے باپ کا نام کیا ہے؟ آپ اس دن کتنے بجے اٹھے تھے؟ آپ نے ناشتے میں کیا کھایا تھا؟ یعنی ہر ایک چھوٹی چھوٹی بات؟ بالکل۔ اگر ان سب کو Q&A فارمیٹ میں بالکل ویسے ہی لکھا جائے جیسے بولے گئے تو ایک عام کیس کی فائل ہزاروں صفحات پر مبنی ہو جائے گی۔ اپیل کورٹ کے ججز کے لیے اس پورے ڈھیر کو پڑھنا اور اس میں سے اصل واقعے کا تسلسل نکالنا انتہائی مشکل بلکہ ناممکن ہو جائے گا ان کے لیے۔ اچھا، سمجھ گیا۔ نیریٹو فارمیٹ گواہی کو ایک ترتیب دیتا ہے۔ وکیل کے 50 سوالوں کا نچوڑ ایک پیراگراف میں آ جاتا ہے تاکہ کیس کے فیکٹس آسانی سے پڑھے اور سمجھے جا سکیں۔ یعنی فائل کا بوجھ کم کرنے اور پڑھنے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے عدالت کے کمرے کی اس کیفیت کو تھوڑا ہموار کر دیا جاتا ہے، اسموتھ آؤٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن یہی بات پریشان کن بھی ہے تھوڑی سی۔ وکیل کا ایک اچانک کیا گیا سوال اور اس پر گواہ کی گھبراہٹ، یہ ایک کرمنل ٹرائل کا سب سے اہم حصہ ہوتی ہے نا۔ اگر سب کچھ ایک کہانی لگنے لگے تو جھوٹ اور سچ میں فرق کیسے پتا چلے گا ریکارڈ پڑھ کر؟ بنایا انہیں اندازہ تھا کہ دباؤ اور جراح کے اثر کی اپنی ایک بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے ٹرائل میں۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا اس کے لیے؟ اسی لیے سیکشن 359 کا سب سیکشن 2 میجسٹریٹ یا سیشنز جج کو ایک خاص اختیار یعنی ڈسکریشن دیتا ہے۔ قانون کہتا ہے کہ عام طور پر نیریٹو ہوگا، لیکن اگر کورٹ میں جراح کے دوران کوئی ایسا خاص سوال پوچھا گیا ہے جو کیس کا رخ بدل سکتا ہے، اچھا، اور گواہ کا ایگزیکٹ جواب انتہائی اہم ہے وہاں، تو جج کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس خاص حصے کو بیانیہ نہیں بلکہ بالکل اسی کویسچن اینڈ آنسر فارمیٹ میں ریکارڈ کروا لیں۔ تو مثال کے طور پہ مرڈر ویپن کی پہچان کا وقت ہے، وکیل اچانک چاقو دکھا کر پوچھتا ہے کیا یہ وہی چاقو ہے جو تم نے قاتل کے ہاتھ میں دیکھا تھا؟ اور گواہ ہچکچا کر کہتا ہے شاید، مجھے ٹھیک سے یاد نہیں۔ ہاں، بالکل یہی سین ہو اگر، تو یہاں جج اپنا پین روک کر کہہ سکتا ہے کہ رکو، اس حصے کو کہانی کا حصہ مت بناؤ، اسے بالکل سوال اور جواب کی شکل میں لفظ بلفظ درج کرو۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے۔ جہاں الفاظ کے ہیر پھیر سے معنی بدل سکتے ہیں، وہاں مائکروسکوپک ڈیٹیل میں جایا جاتا ہے۔ نیریٹو عام روش ہے تاکہ وقت بچے اور تسلسل رہے، لیکن جہاں ضرورت محسوس ہو وہاں بریک لگا کر قانون اپنی باریک بینی دکھاتا ہے۔ زبردست۔ یہ میجسٹریٹ یا جج کی قابلیت، اس کے تجربے اور اس کی پریزنس آف مائنڈ پر منحصر ہے کہ وہ کب سمجھے کہ اب کہانی روک کر ایگزیکٹ سوال اور جواب لکھنے کا وقت آ گیا ہے۔ تو اگر اس سب پر ایک تیرانہ نظر ڈالی جائے اور اس تحقیق کو جمع کیا جائے تو 1898 کا یہ ضابطۂ فوجداری، خاص طور پر چیپٹر 25، دراصل صرف قوانین کا ایک خشک مجموعہ نہیں ہے جیسے پہلے لگ رہا تھا۔ بالکل نہیں ہے۔ یہ انسانی نفسیات، اداروں کی مجبوریوں اور انصاف کی فراہمی کو آپس میں بیلنس کرنے کا ایک انتہائی سوچا سمجھا نظام لگ رہا ہے۔ سب سے پہلے ملزم کا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے کھڑا ہونا لازمی کیا گیا تاکہ خفیہ ٹرائل نہ ہو اور گواہ پر سچ بولنے کا دباؤ رہے۔ ہاں، اور پھر ایفیشنسی کا ایلیمنٹ۔ وہی نا، پھر چھوٹے کیسز میں میجسٹریٹ کو اس بات کا پابند کیا گیا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کیس کا خلاصہ لکھے تاکہ نظام تیزی سے چلتا رہے اور بوجھ نہ بنے۔ اور بڑے کیسز کی ڈیٹیل، اور بڑے کیسز میں کولونیل دور کی تاریخ کے تناظر میں زبان اور ترجمے کے ایسے قوانین بنائے گئے تاکہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا کیس جب ہائی کورٹ تک پہنچے تو وہاں اعلیٰ ججز کو سمجھنے میں مسئلہ نہ ہو۔
اور آخر میں عدالت کے اس بے ترتیب شور شرابے کو ایک صاف اور واضح نیریٹو میں ڈھالنے کا طریقہ بتایا گیا، جہاں گوچا مومنٹس کے لیے Q&A کی اجازت رکھی گئی ہے ایز این ایکسیپشن۔ یہ تمام باریکیاں جنہیں عام طور پر کلیریکل کام سمجھ کر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، دراصل وہی قانونی چھلنیاں ہیں جن سے گزر کر ایک عام سی آواز ایک باقاعدہ قانونی دستاویز بنتی ہے۔ بڑی بات ہے یہ ویسے۔ اس کاغذ پر مجموعی طور پر کسی کی آزادی، اس کی سزا یا بری ہونے کا فیصلہ ٹکا ہوتا ہے۔ یہ صرف فارمل پروسیجر نہیں بلکہ حقیقت کو محفوظ کرنے اور عدالتی ہسٹری تیار کرنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ صحیح، لیکن اس سب کو اتنی ڈیٹیل میں سمجھنے کے بعد ایک گہرا خیال ذہن میں آتا ہے آج۔ عدالت کا کمرہ ایک انتہائی جذباتی جگہ ہوتی ہے۔ وہاں شور ہے، ایک ڈراؤنی خاموشی ہے، کبھی کبھی گھبراہٹ ہے، بے ترتیب جرا ہے، اور انسانی جذبات اپنی بالکل عروج پر ہوتے ہیں۔ بالکل۔ جب اس پورے غلغلے کو، اس کھچڑی کو ایک صاف ستھری ترجمہ شدہ اور آرام سے پڑھی جانے والی کہانی میں بدل دیا جاتا ہے، تو کیا وہ کاغذ اصل میں سچائی کی ہو تصویر ہوتا ہے، یا پھر یہ صرف قانونی نظام کی چھلنی سے چھانا ہوا فلٹر کیا ہوا ایک ایسا ورژن ہے جس میں اصل سچائی کا خردرا پن، ڈر اور ہچکچاہٹ کہیں پیچھے چھوٹ گئی ہے؟ ایک بہت ہی ڈیپ سوال ہے یہ۔ اگلی بار جب بھی کسی عدالتی فیصلے یا کورٹ پروسیڈنگز کو پڑھنے کا اتفاق ہونا، تو اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے کہ جو صفحے پر صاف صاف لکھا ہے اس کے پیچھے کی آوازیں حقیقت میں کیسی ہوں گی۔ آج کی اس تحقیق میں شامل ہونے کا اور اس بھول بھلیا کو سلجھانے کا بہت شکریہ۔ شکریہ۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.